اب ڈائیوو کے آنے سے جو پچھلے 10-12 سال میں ایک بڑا خوشگوار چینج آیا پاکستان کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں، یہ کتنے چیلنجز سے بھرپور یہ سفر رہا. اس میں ہم نے ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ، خود کو اپ گریڈ کرنا، بہت ساری کامیابیاں دیکھی ہیں. ابھی آگے کس انداز سے جاری رہے گا؟ جی شکریہ فار ہیونگ می آن دا پروگرام. یہ جو ہمارا سفر ہے وہ 1998 میں شروع ہوا تھا ڈیوو ایکسپریس کا، اور اس وقت کورین اسپانسرز تھے جنہوں نے ایک نئے طرز کا انتخاب کیا تھا جہاں پہ بسیں آن ٹائم اور صاف اور معیاری بسیں انٹروڈیوس کرائی تھیں، جو ایک انٹرسٹی میں اس زمانے میں ایک ریولیوشن تھا. ایشیا پاک انویسٹمنٹس نے 2011 میں بارڈور سنبھالے تھے، اور یہ جو سفر کورینز نے شروع کیا تھا 1998 میں اس کو کنٹینیو کیا ہے. اور بتدریج پچھلے 14 سال میں ٹیکنالوجی کو ہم نے اور انٹروڈیوس کرایا ہے. اب ہماری بسز میں ہر جگہ ٹریکرز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو اس لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنی ہر بس کا ایگزیکٹ لوکیشن بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے اس کا ہم سینٹرلی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. ڈرائیورز کس کنڈیشن میں گاڑی چلا رہے ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے مینشن کیا ٹیکنالوجی کا ایک اور جو ہمارا ایک منفرد پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ ٹکٹ ہمارے آن لائن فروخت ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی پاکستان میں خاص سے ایک کم ہی اس طرح کی کوئی کمپنی ہے جو کہ آن لائن سیل کرتی ہے. تو انٹرسٹی میں ہمارا تو اور بھی ہم جدت کا انتخاب کر رہے ہیں، الیکٹرک بسز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کارگو کی اور کوریئر کی ایک بہت بڑی ایک انٹرپرائز ہے جس کے اندر ہم پورے پاکستان میں کارگو پارسلز ڈیلیور کراتے ہیں. اس میں بھی ہم نے ٹیکنالوجی کا بہت ساتھ اور فائدہ اٹھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرا سٹی میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے، لاہور میں ملتان، پشاور BRT، کراچی گرین لائن، یہ ساری ہم آپریٹ کرتے ہیں. اورنج لائن میٹرو ٹرین بھی ہم چائنیز کے ساتھ مل کے ہم وہ ٹرین بھی چلاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ساری نئی ٹیکنالوجیز ٹرانسپورٹ سیکٹر میں آ رہی ہیں ان کا ہم نے ایمبریس کیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے کرتے رہیں. اور فیض صاحب اب ہم نے دیکھا کہ ظاہر پولوشن کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، کلائمیٹ چینج اب بہت بری طرح سے اس وقت دنیا کے چند ممالک کو متاثر کر رہا ہے. پاکستان اس میں متاثرہ ممالک میں ٹاپ لسٹ میں آتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ چائنیز کمپنی کے ساتھ آپ لوگ کے MOUs بھی سائن ہوئے، EV بسوں کو بھی آپ لوگوں نے لانے کی بڑی کامیاب کوشش کی ہے. تو اب یہ EV بسیں اس وقت الیکٹرک بسیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے؟ ابھی ان کی کتنی تعداد پاکستان میں آ چکی ہے؟ آگے کیا پلانز ہیں؟ جو پورا اسٹرکچر ہے ان کو EV بسوں سے ریپلیس کیا جائے گا؟ تو یہ ماحولیاتی تبدیلی میں کتنا بڑا رول رہا ہے ڈائیوو ایکسپریس کا؟ دیکھیں ماحولیاتی تبدیلی میں تو جو EV بسز ہیں اور الیکٹرک موبیلٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا، ایک بہت بڑا سپورٹ ہوگا. اور اس سے جو لاہور میں فار ایگزامپل اسموگ کے ایشوز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے تو اب آہستہ آہستہ یہاں پہ جب اسموگ کا سیزن آتا ہے اکتوبر نومبر میں تو پورا پنجاب میں ہی اسموگ کافی ہوتا ہے. انفیکٹ ناردرن سندھ میں بھی اور صدرن KPK میں بھی فوگ اور اسموگ سے کافی متاثر ہوتے ہیں. اور جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں فلڈنگ کے انسیڈنٹس بڑھ چکے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے گلوبل لیول پہ رونما ہو رہی ہیں اور پاکستان کو کافی زیادہ امپیکٹ کر رہی ہیں. ای موبلٹی سے جو لاہور کی اور پنجاب کی اسموگ کے ایشوز ریزالو ہوں گے تو وہ تو ہوں گے اپنی طرف سے، لیکن جو اصلی اس کا ڈرائیور ہے، جو اصلی موٹیویشن ہے میرے خیال سے، جس سے ہمارا اپنا خیال ہے کہ نہ صرف ڈیوو تو ویسے ہی اس کو ایمبریس کر رہا ہے لیکن پوری انڈسٹری اس کو ایمبریس کرے گی، وہ یہ ہے کہ فرام اے کاسٹ پرسپیکٹیو الیکٹرک موبیلٹی جو ہے اپنی لائف سائیکل کاسٹ جو ہے اس کی ڈیزل سے یا پیٹرول سے خاصی کم ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم تو ویسے ہی ایز پائنیئرز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں الیکٹرک بسز انٹرسٹی میں بھی، سٹی میں بھی، سٹی بسز میں بھی، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے باقی پارٹیسپنٹس بھی
الیکٹرک بسز کو انٹروڈیوس کرائیں گے، کیونکہ ان کی جو پر کلومیٹر کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے اور ڈیزل کے مقابلے میں، اور جو پاکستان کو اس کا زر مبادلہ میں بھی فائدہ ہے، چونکہ بجلی تو ماشاءاللہ سے پاکستان کے پاس پروڈکشن کافی زیادہ ہے، اور پچھلے 10-15 سال میں جتنے پاور پلانٹس لگ چکے ہیں، اب تو پاکستان اپنے بلبوتے پہ کافی بجلی پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ ایک جو ڈیزل کو ڈسپلیس کرے گا یا پیٹرول کو جو ڈسپلیس کرے گا، جہاں سے آپ کو امپورٹ بل آپ کا کم ہوگا، تو اس سے ملک کے زر مبادلے میں بھی فائدہ ہوگا. تو بوتھ فرام کلائمیٹ چینج پرسپیکٹو اینڈ فرام این اکنامک پرسپیکٹو، آئی تھنک الیکٹرک موبلٹی از دا فیوچر. یعنی یہی ہے کل کی ٹیکنالوجی یہی ہے، اور خاص طور پہ جو چائنا ہے اور جو چائنیز مینوفیکچررز ہیں، انہوں نے اتنی جدت بیٹری ٹیکنالوجی میں، الیکٹرک وہیکلز میں اتنی انٹروڈیوس کرا دی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اٹ از اونلی انیویٹیبل. مطلب یہ ایک ٹرانزیشن ہے جو کہ ہونا ہے، اور ڈیوو ایکسپریس یہ بلیو کرتا ہے کہ ایز پائنیئرز ان دا سیکٹر ہمیں سب سے آگے اس پہ ہونا چاہیے. تو ای موبلٹی میں ہمارے ابھی جو پلانز ہیں وہ جیسے آپ نے مینشن کیا، 200 کلومیٹر سے کم کے جتنے ہمارے روٹس ہیں ان پہ ہم انٹرسٹی بسز میں ہم الیکٹرک بسز استعمال کریں گے، اور سٹی بسز میں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ سب کے سب کنونسڈ ہیں اس چیز پہ کہ اب صرف اور صرف پاکستان میں الیکٹرک بسز ہی چلے گی. اب فیض صاحب، ظاہر ہے جب بھی ٹیکنالوجی کی طرف کسی سیکٹر کو شفٹ کرنا ہوتا ہے تو پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے، اور وہ مشکل قدم اب ڈیوو نے اٹھا لیا ہے. تو اب یہ چیلنجز بھی اس میں آئیں گے. سب سے بڑا چیلنج ہوگا چارجنگ اسٹیشنز ہیں، ان کا انفراسٹرکچر پورا ڈیولپ کرنا. اس انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑے گی، یا چونکہ ابھی پلان یہ صرف 200 کلومیٹر والے روٹ پر ہے تو وہ اپنے جو ٹرمینلز ہیں وہیں سے چارجنگ لے کر یہ بسیں جائیں گی، اور وہ ایمپل چارجنگ ان میں رہے گی. آگے اس پر بھی کچھ کام ہو رہا ہے کہ کوئی کمپنی آئے اور چارجنگ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرے؟ دیکھیں، چارجنگ تو ہم اپنے ٹرمینلز پہ ہی کریں گے، اور یہ تو ہماری جو انٹرسٹی ٹریول میں ہمارے اپنے ٹرمینلز پہ ہوگا. جو سٹی بس کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ جو ڈیپوز اویلیبل ہوں گے اس پہ بھی چارجنگ اسٹیشنز بنیں گے. اصل جو چیلنج ہے اس کے اندر وہ ہے گرڈ انٹیگریشن کا، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چارجنگ اسٹیشن لگاتے ہیں وہ کافی ہائی پاورڈ چارجرز ہوتے ہیں، جنہیں کافی تیزی سے، جنہوں نے آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں 300 کلو واٹ آور کی، 400 کلو واٹ آور کی بیٹری کو چارج کرنا ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.